قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے۔ یہ کون آ رہا ہے، یہ آج کون آیا، یہ کون آ رہا ہے، یہ آج کون آیا، سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں، سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں، جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے ہیں، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے ہیں، جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے ہیں، بے کس نواز ان سا پیدا ہوا نہ ہوگا، بے کس نواز ان سا پیدا ہوا نہ ہوگا، بچھڑے ملا دیے ہیں، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا دیے ہیں، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا دیے ہیں، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا۔ بعض پیراواں تے سرانی کوئی نہیں، بے سرے ہونے تے جڑا سر والا پیر ہوئے وہ بعد حد تک سمجھنے نہ اپنی اوہ نعت مصطفیٰ تے تم اپنی پیری چاہی پھرنا، جے کل اللہ کھلار چھوڑے جے اتھے نعت پڑھ چھوڑنا تے او دروازہ کھلتے ہی، جے نعت نہیں پڑھنی ہے تے جا پیچھے تو کیا کر سکتے اتھے پیریاں شیریاں سٹو کرے، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا دیے، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا دیے ہیں۔ پہلے ایک باری میں شعر پڑھ سا اس نے سنو دوئی مصریاں تاں دوبارہ چاہے۔ اللہ رے ہوائیں اس دامن
کرم کی اللہ رے ہوائیں اس دامن کرم کی بنجر زمین تھی دل کی بنجر زمین تھی دل کی گلشن کھلا دیے ہیں بنجر زمین تھی دل کی گلشن کھلا دیے ہیں اور بہر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت بہر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت مرتے بچا لیے ہیں مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا دیے ہیں مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا مرتے بچا لیے ہیں بولو سٹے جالے تسی تو بھی مصرا نہیں آ سکتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا دیے شعر توجہ اور جذبہ ایمان اور عشق مصطفیٰ کا ذوق لے کر یہ شعر سنیے شاہوں کے در پہ جانا معراج قصوری گل سننا پہ پوری بے شک ہے وے دوری پر سنی ضروری شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں ان کی گلی میں ہم نے ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے اور صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر یہ مولوی طبقہ ذرا غور سے توجہ سے لیں یہ مصرع کہ صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر جس نے گدا ہزاروں سلطان بنا دیے جس نے گدا ہزاروں سلطان بنا دیے صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر جس نے گدا ہزاروں
سلطان بنا دیے گدا ہزاروں. مگر بندہ سمجھ رہا ہے، سورا بھی سمجھ رہا ہے. حضور مجھے آپ کا وہ قول یاد آیا کہ حضور قبلہ شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور سر کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا سر میں چل رہی ہے، جس دن بھی سری ہوئی اس دن ختم ہو جائے گی. دفتن سازے دو عالم بے صدا ہو جائے گا، اٹھتے کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ. اور غازہ سمجھ کے منہ پر ملتے ہیں اہل نسبت. غازہ سمجھ کے منہ پر ملتے ہیں اہل نسبت. مٹی نے ان کے در کی، مٹی نے ان کے در کی مکھڑے سجا دیے ہیں. مٹی نے ان کے در کی مکھڑے سجا دیے ہیں. مٹی نے ان کے در کی مکھڑے سجا دیے ہیں. اور سینے میں ہوں سجائے یادوں کی ایک محفل. سینے میں ہوں سجائے یادوں کی ایک محفل. ان کی لگن نے دل میں میلے لگا دیے. ان کی لگن نے دل میں میلے لگا دیے ہیں. ان کی لگن نے دل میں میلے لگا دیے ہیں. بھئی اگر کوئی شاعر بیٹھا ہوا ہے تو اس ردیف کو دیکھے گا. بسم اللہ. یہ کما حق وہی محدود ہو سکتا ہے جو میں نے فن پیش کیا ہے، کیونکہ حضور چونکہ سید العرب والعجم ہیں اور افصح العرب والعجم ہیں، اس لیے آپ اہل علم اور اپنے غلام شعراء کے جو فنی محاسن ہیں ان کے بھی آپ قدردان ہیں. اس لیے حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ پرخار بادیے ہیں ایک قافیہ بندہ ہے. پرخار بادیے ہیں، بادیہ میں نے جنگل، تو یہ ان کی ذہانت اور کمال ہے، کمال فن ہے. تو میں نے بھی اس انداز میں ایک اور انداز سے مصرع کہا ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں تابانیاں حرم کی. یہ میں فن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بعض پیرزادوں، صاحبزادوں اور مولوی زادوں کو بھی دیکھا دیکھی شعر کہنے کا شوق پڑ گیا، اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں. تو جب ان کو لا کر میدان میں بٹھایا جائے اور زمین دی جائے، مصرع دیا جائے، تو ایک مصرع نہیں کہہ سکتے. ان کو محاسن سخن کا کیا علم ہے جو دوسروں سے لکھوا کر اپنے نام پہ منسوب کرتے ہیں. ہم تو میدان میں انشاءاللہ کملی والے کی جوتیوں کے صدقے بیٹھ کر لکھنے والے ہیں. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت کہہ کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں تابانیاں حرم کی، بجھتے نہیں کسی سے، بجھتے
نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے ہیں بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا آخری شعر، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، محفل جاری ہے، آپ لوگ سنتے رہیں اور سب سنتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جانے اے نصیر اب، وہ جانے اے نصیر اب، یا جانے ان کا خالق، وہ جانے اے نصیر اب، یا جانے ان کا خالق، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں، وہ جانے اے نصیر اب، یا جانے ان کا خالق، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیے۔ چونکہ یہ زمین فاضل بریلوی کی تھی، اس لیے بڑوں کا احترام، اور پھر ایسے بڑوں کا، پھر اتنے بڑوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ میں ایک شاعر بھی ہوں، اور میں کسی کے کمزور شعر کی تعریف نہیں کرتا، یہ مجھ میں برائی ہے یا خوبی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں شخص نے شعر کہا ہے، فلاں شخصیت نے شعر کہا ہے اس لیے یہ بہت بڑا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ شعر کس نے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں شعر کے حوالے سے شخصیت تک پہنچتا ہوں، نہ کہ شعر کے حوالے سے شعروں کو، شخصیت کے حوالے سے شعروں کو پسند کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ دیانت فن ہوتی ہے، یہ دیانت فن ہے۔ اور ادب تک میں تو سمجھ لگا تھی اور پاس لگ گئے، بڑے افسوس نہیں کر لیں۔ وہ کسی کو پوچھا نا کہ جہاں نظر بر رخت دوختس، تو اے گل کے سوئے، تو اے گل بر سوئے کے روح کر دئی۔ تو باغ بندہ بنجے نا، اے درخت کو توجہ ہوئے نا، تسی سارے ادھر تک لگ گئے ہو، تو میں گیا انج نہیں چاہیے۔ اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو وہی دیکھوں ہوں، نقش کا سا ہے سما میری بھی حیرانی۔ انج ویکھو گل سنو، مزہ بھی آوے ماں۔ اے باغ بندہ بنجے نا، تے بندہ آنے مرزا عبدالقادر بیدل رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ پھول آنن کہ ساری دنیا تیرے چہرے تے نظر پا کے جما کے بیٹھی، اے پھول اب کدے باغاں چ گئے ہو، ونجیا کرو، اتھے کان تے الو نہیں ملنے، تسی ونجیا کرو تے اپنی انسانیت کا ثبوت دیا کرو۔ باغ میں جاؤ تے کیا ہوندا ہے، مرزا بیدل کہندا ہے اے پھول ساری دنیا تیرے چہرے نو ویکھ رہی ہے، بلبل بھی بیچارہ ویکھ رہا ہے، بسوئے کے روح کر دئی، اے تو اپنا منہ کس دا کیتا ہے؟ پھول دا منہ تے ہوندا نا یار، سمجھو یہ گلاں تانوں کون دسی ہونا؟ یہ تعلیماں ہن ختم ہو گیا نے، ہن کی ہو گیا کہ ہڈیاں تے سڈ مائیا، آئی نو ایوری تھنگ یو ویری گڈ مائیا۔ یہ ہوں انگریزی کا دور ہے، یہ ہوں انگریزی کا دور ہے، یہ قرآن کا دور نہیں۔ اللہ انہاں خوش نصیباں نو پڑھا رہا ہے جنہاں تے حضور دی نظر ہے۔ یہ فخر کر دیں کہ اسی جناب بڑی انگریزی پڑھے ہیں، تے جڑے اتھے انگریز جہل پھر رہے اتھے ویلج نہیں،
امریکہ وچ تے برطانیہ چ گراں کوئی نہیں. تسی تے پڑھ کے بولدے ہو تے او ان پڑھ پہ بولدے نے اتھے دے گراں دے لوگ. تے تہاڈی کیڑی کمال ہے؟ او میری گل سمجھی بھی نہیں کہ نہیں؟ او تسی ایم اے کر کے تے انگریزی جناب تکلف نال وچ لفظ تنن زور نال انگریزی ایڈا ایڈا موٹا. بھائی میں تعلیم یافتہ ہوں تے کیوں اور سارے کہا کھانے؟ تو زیادہ تعلیم یافتہ آ گیا. ایک بار ایک بندہ آیا تو بڑی انگریزی سٹے. میں کہا میں اتنی انگریزی نہیں پڑھیا تو ماں فخر ہے کہ میں اللہ اور رسول کی زبان پڑھیا. میں کہا تو میرے روب جمانا ہے. میں کہا کہ آپ کا مسکت الراس کہاں ہے؟ آپ کا مسکت الراس کہاں ہے؟ وہ سر پکڑ گیا. اس آقا مسکت الراس کا کہ میں نے میں کہا تو جو کچھ بیان کیتا ہے پہلے تو یہ دفعہ تو کیا کیا تے پھر آنکھ لگا کہ نہیں ایک منٹ ٹھہری امجد بہ جا. یہ ہوں کلام امجد میں علیہ السلام کے پاس نہیں ہونا حیدرآبادی. وہ بہوں آنکھوں لگا مولانا سنو ذرا یہ گلاں بڑے ذوق دی ہوندیاں. یہ میں تواڈے واسطے گل چل پئی. اس آخیا جناب یہ کیڑی گل ہے؟ پھر انگریزی. میں آخیا چل آخے جی تو فقرہ آکھ تو میرے پیچھے ہے فقرہ آکھ انگریزی دا. میں کہا تو قرآن دی آیت پڑھ تے میں تیرے پیچھے پڑھنا. ایک پٹھی کی زبان دا کی ہے بولی بھی پٹھی جاندی ہے لکھی بھی پٹھی جاندی ہے. تے آنکھوں لگا کیوں تو پڑھ. میں کہا پھر میں ایک چیز پڑھنا تو پڑھ. میں پھر امیر خسرو دا ایک قطع پڑھا جیڑا انہاں تھتھیاں واسطے جیڑی لکنت زبان جنہ دی ہوندی نا انہاں واسطے اس بندے وہ بھی بڑا جینیس تے نابغہ روزگار بندہ سی. میں کہا تو پڑھ آلق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمقن دمق دقن دم دمقن دم. آلق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمقن دمق دقن دم دمقن دق. از نرگس مستان تو ہم بے دل و حیران عاشق شمقن شمق شکن شم شمقن شم. میں کہا پڑھ بچو پڑھ اور انگریزی پڑھ. بس چپ کر گیا. اکھے جی یہ تو بڑا مشکل ہے. میں کہا تو دا مزہ آیا کہ نہیں ردم دا خسرو دا پتہ لگی کہ نہیں خسرو کون ہے؟ ساڈے رسول دی امت تے ایسے ایسے جید لوگ بیٹھے کہ میں تانوں انہاں دی گلاں سناواں تے تسی ساری عمر بیٹھے رہو گلاں میرے کولوں نہیں مکدیاں. ایک منٹ جی میں وہ ہور لوگ ہوتے جڑے بیٹھے رہو جنہوں نے دیکھنے تو بندہ رجے نہیں ایسا اتنی حیثیت ہی نہیں. وہ لوگ کہ عمر بھر دیکھوں تجھے سیری نہ ہو بات کچھ ایسی تیری صورت میں. وہ ہور لوگ اسی جتنی دیر ہی بیٹھے ہیں بس سمجھو آ گیا ایک رو آ گئی تے میں اس نے کہا چل دس. اور کافیہ تک فاضل بریلوی دا کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم. اس شان کی روائی کوئی کیا کر دے دکھائے کوئی مولوی دکھائے شاعر تو کہہ لے گا کوئی. لیکن اس پائے کا علم اور ذوق اور عشق رکھنے والا شاعر کہے گا. یہ لڈو پنجو نہیں جنہاں کدے نماز ہی نہیں پڑھی سمجھ آئی نہ قرآن پڑھیا نہ تلاوت کی تھی. اے جی شاعری نہ بھی کہ فائدہ. اے شاعری ویکھو فاضل بریلوی دی حسن رضا دی اور جامی دی حافظ دی سادی دی جنہ شاعریاں زندہ جاوید بلے شاہ دی شاعری میں تو میں آکھیا کہ پھر ایک اور سناواں
وہ سننے کے شوق ہے دیکھو جی سارے ہاتھ پہ اٹھانے دیکھو جی کچھ اے جے خطیب ہونے کہ لوگ اٹھ کے ہاتھ بن دین کے بس کر تے اللہ دا فضل ہے کئی آنے جی یہ نصیر الدین صاحب گپاں بڑیاں بچ مار دیں کہ علمی گلاں جڑیاں نو کاٹن اور اے میں فلمی گلاں کرنا دیں میں کوئی فلمی گلاں کیتیاں یا چلمی گلاں کیتیاں میں علمی گلاں کیتیاں نا تے جڑے انداز اے کوئی علم والا ہوئے تے انہیں نو سمجھے گا تو پہلے گلاں کردا ہے تو پہلے انج گلاں کر کے تو تک تینوں گل کرنے دی چج نہیں آندی بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں یہ تو میرے سامنے کی بات ہے گل اپنے کرنے نہ چج نہ آوے تو پھر میں چنگا رہا نہ ہوئے اتنا وقت ہو گیا دنیا میری گل سن رہی ہے تے کوئی بندہ ہل نہیں رہا وڈے تو وڈا جادو بیان خطیب ہوئے نا تے ادھے گھنٹے تو بعد بندے ادھر ادھر سجے کھبے کنی مارنے بھائی یار حبس ہے اس نہ بولنا حبس ہے ادھروں حبس ہے تے ادھروں اس کی جڑا بیان حبس ہے فضول ہے لیکن میرے گل وچ اتنا چسکا ہے نا کہ دنیا بیٹھی ہے کیا کوئی میں نے پیسے دیتے میں کوئی ووٹر تے نہیں خریدے یہ ایک بول ہے ایک زبان ہے اور اس زبان وچ ایک بیان ہے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا بابا جی بہ جلو اے بیٹے میں نعرے نہ مارے کو تساں نے بیچارے نہیں آواز اتنی اچھی کوئی نہیں تسی چپ کر رہو اے تسی میں نے گلا سننا نعرہ وہ ہوتا ہے جیڑا دل نعرہ مارے یہ نعرے زبانہ دے نہیں چلتے میں جڑیاں گلاں کر رہے ہیں انشاءاللہ دل نعرے مار رہے ہیں دل اٹھ رہے ہیں اپنی جگہ بتحسین زبان از مستمع کانے مشو صاحب کہ دل برخاستن از جائے تعظیم سخن باشد صاحب کیا ہے کہ صرف شعر سن کے تے داد دینے تے تو ڈنڈ پانے تے خوش نہ ہو بعض لوگ ایویں ڈنڈ پا دیں سمجھ آتی کچھ نہیں سمجھ والے ہیں کو واہ واہ کیتی تے بے سمجھ ایویں ڈنڈ پا دیتی بعض یہ جی ڈنڈ بھی نہیں اے جس طرح چور نکلا چور چور سارے ڈنڈ پا دی چور چور نہ چور تتیا کوئی نہیں بس ایویں چور چور اسی طرح بھائی شعر چنگا ہے ڈنڈ پا دیتی وہ داتا صاحب بڑے عالم ہونے بڑے ولی تینوں ولایت دا کوئی میٹر ہے تیرے کو تینوں نہیں پتا پوچھو کس نے سارے کہندے ہیں جی تو پھر تساں ڈنڈ پا دیتی نا تینوں آپ تے نہیں پتا نا تو پہلے داتا جا پڑھ داتا جا علم حاصل کر داتا جا تقوی اور زہد اختیار کر پھر تو پتہ لگے گا کہ داتا دا مقام کی ہے یہ تے تو ڈنڈ تے پھردا پیا تے ڈنڈ تے ڈنڈ پانے والے دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تے جیڑا اس آکھیا صرف ڈنڈ پا دے نا انہاں تے خوش نہ ہویا کر کے یا بھی ڈنڈ پا دے کہ دل برخاستن از جائے تعظیم سخن باشد کہ اگر کوئی سخن کلام پڑھ رہا ہے چاہے نثر پڑھ رہا ہے تا تو لفظ پڑھ رہا ہے یا ترنم پڑھ رہا ہے ترنم کو لوٹتا ہے تو لفظ پڑھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ترنم عیب سخن اور بے وزن پن جڑا ہوتا چھپا دیتا ہے تے جڑا تحت لفظ ہے وہ ننگا کر کے رکھ دیتا ہے شعر سمجھ آئی کہ دل دا اپنی جائی تے کھلو جانا اے سخن دی تعظیم ہوندی ہے اس واسطے میں فاضل بریلوی دا اس واسطے تعریف نہیں کر رہا کہ ایک مسلک ہے انہاں دے نال منسوب کہ بریلوی فرقے نو خوش کر رہا میں نو کسی دی خوشی نہیں چاہیے اگر کوئی گل اختلاف دی ہوئی تو میں ضرور کراں گا اختلاف میں کسی کو ڈردا نہیں ہوں میں چنگے چنگے نال اختلاف کرنا ہوں لیکن اجے تک کوئی ایسی گل میرے سامنے نہیں آئی جدو آ گئی میں تمہیں دس دے سمجھ آئی نا تے کم از کم ایویں میں تعریف نہیں کر رہا کہ انہوں نے بہت جڑے ٹکر دے چوٹی دے شعر ہونے وہ 4-5 شعر ہونے زمین چنا بس لیکن جڑے آنکھیں نے پھر سکے بٹھا دیے اس واسطے میں آکھیا تو کیا نصیر سچ تو یہ ہے کہ اس زمین میں
نصیر تو کیا نصیر، سچ تو یہ ہے کہ اس زمین میں احمد رضا نے کیا کیا گلشن کھلا دیے ہیں، احمد رضا نے کیا کیا گلشن کھلا دیے ہیں۔